محسن رانجھا صاحب یہ سیٹ اپ چلے گا نہیں. آئی ایم ایف پہ خط لکھ رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو پتہ نہیں کون کون سے آئینے دکھا رہی ہیں. آپ کو ایک لیجیٹیمیسی کرائسس ہوگا دھاندلی زدہ مبینہ الیکشن کا, ایک آپ کو اکانومی کا کرائسس ہوگا, ایک آپ کو تحریک انصاف کا بینگ اپوزیشن کرائسس ہے, پھر آپ کو یہ آئی ایم ایف کا کرائسس آنے والا ہے. کس طرح ان کو کریں گے؟ آپ کے خیال میں مشورہ ٹھیک نہیں ہے اظہار الحق صاحب کا کہ آپ کو حکومت لینی نہیں چاہیے تھی, اور جس کا مینڈیٹ ہے یعنی پی ٹی آئی اس کو پہلے آپ سیریسلی دعوت دیتے, نہ کہ ان کے بندے توڑتے, سیریسلی دعوت دیتے کہ جناب آئیں اور حکومت بنائیں. رانجھا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, جہاں تک مینڈیٹ کا سوال اٹھتا ہے اور جہاں تک اس چیز کا سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ اور جو چیلنجز ہیں اور جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرانے والی بات ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کے اگر خود ہی لوگ شامل ہو جائیں مسلم لیگ نون میں اور خود ہی آ کے ان کو پتہ ہو, اور وہ پی ٹی آئی کے بیکڈ ہوں یا جس کے بھی ہوں, آزاد حیثیت میں اگر وہ لڑ رہے تھے اور وہ پی ٹی آئی ان کو کہتی ہے کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, تو وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, وہ اس کو خود دیکھیں گے. مسلم لیگ نون نے جو اپنی اکثریت ثابت کی اور اس نے جو اکثریت لی اور اسی اکثریت کی بنیاد پہ اس نے اپنی حکومت بنائی پنجاب میں, تو اگر پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے تو پی ٹی آئی کو اپنی حکومت بنا لینی چاہیے. وفاق میں آپ کی اکثریت تو کوئی نہیں اعتراض ہے نہیں ہوگا اگر پی ٹی آئی اکثریت کے ساتھ. 73 کے نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں وفاق میں بھی بڑا سمپل سا ہے کہ پی ٹی آئی اگر چاہتی تو پی ٹی آئی سب سے بڑی تو میں سمجھتا ہوں بے وقوفی پی ٹی آئی کی یہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی سیاست کے میدان میں کہتی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں نے الف کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا, میں نے بے کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا, میں نے اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا, اور یہی ان کی سیاسی فیلئر ناکامی ہے. امیچور سیاست ہے تحریک انصاف کی. تحریک انصاف کو میں نے تو بلکہ خود ایک دن کہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ جا کے اپنی لیڈرشپ کو مشورہ دیں کہ ہماری پارٹی کا بہت نقصان جو ہو گیا. الیکشن میں آپ کو فتح نہیں ہوئی, اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم 1 میں شامل تھے, اور وہی پیپلز پارٹی جس کے متعلق آپ نے پوری قوم کو بتایا ہوا تھا کہ ان سے زیادہ کرپٹ تو ہے ہی کوئی نہیں, اور آپ نے عملی طور پہ ان پہ کرپشن کیسز بنا کے زرداری صاحب کو 12 سال جیل میں رکھا. تو آپ کو اس سے اندازہ ہے کہ اب آپ جب پی ڈی ایم 2 کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے مزید آپ کی پاپولیرٹی نیچے آئے گی, کہ جب آپ انہی کرپٹ عناصر کے ساتھ کھڑے ہو کے گورنمنٹ بنا رہے ہیں جن کو آپ نے کرپٹ کہا ہے. میں نے تو نہیں کہا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے پیپلز پارٹی والے کرپٹ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اس حالات میں, آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کس صورتحال میں تھے پی ڈی ایم تحریک انصاف کے ساتھ, کیا بیانات دیے, کیا باتیں کی, تحریک انصاف نے ان سے کیا باتیں کی. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو صرف ایک سوال دے رہا ہوں کہ اگر مولانا صاحب والا معاملہ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون اس لیے نہیں بیٹھ سکتی, یہ تو سیاست ہے نا. دیکھیں مولانا کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے قومی لیول پہ, آپ کا سٹیک ہے, آپ ایک قومی لیول کی پارٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم 1 نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے جس کا رزلٹ آیا 2024 کے الیکشن میں, پھر تو آپ سے بحث نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کو اگر ریئلائزیشن ہے, دیکھیں بات آپ نے ایک اصولی بات کی کہ جی آپ نے ان کے خلاف تقریریں کی, یہ کیا وہ کیا. میں نے اس کا آپ کو ایک اصولی جواب دیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ, ان کو بھی ڈینٹ پڑے گا اگر وہ حکومت بنائیں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, تو ان کو بھی ریسٹ ایشورڈ ڈینٹ پڑے گا. سر آپ غلط مثال کیوں دے رہے ہیں محسن بھائی؟ ایک چیز میں آپ کو, میری مثال آپ کو غلط لگے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری مثال بالکل ٹھیک ہے. آپ مولانا فضل الرحمان والی جو غلطی والی مثال ہے وہ غلط کام کرنے جا رہی ہے اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ حکومت, آپ اس کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس کو غلطی سمجھ رہے ہیں. ہاں جی, میں اسے غلط سمجھ رہا ہوں اگر حکومت میں آتے ہیں. سمجھتا میں اس کو غلطی نہیں سمجھ رہا, میں تو ان کی سیاسی موو سمجھ رہا ہوں. آپ ہماری بھی سیاسی موو سمجھیں, پہلی بات. دوسری بات, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں تحریک انصاف کو اگر یہ موقع دیں کہ آپ حکومت بنا لیں. بھائی تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے بات کر لیتی نا, تحریک انصاف کسی اور سیاسی جماعت سے بات کر کے اپنی حکومت بنا لیتی. ہم نے تو پہلا موقع تحریک انصاف کو دیا تھا. شہباز شریف صاحب نے آ کے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے اور آپ لوگوں کو, اچھا اب مجھے بتائیں نا یہ آئی ایم ایف کا جو چیلنج ہے, مجھے بتائیں جو لیٹر جو لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب, دوسرا آپ کی لیجیٹیمیسی پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ لوگ ہارے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے اتنی بھی سیٹیں آپ کی نہیں تھیں. علیمہ خان کی بات آپ سن رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحب وزیر پنجاب. اس لیجیٹیمیسی کرائسس کو, اس آئی ایم ایف کے چیلنج کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے, یہ جو آپ نے الائیڈ حکومت بنائی ہے اس کو مل کے؟ دیکھیں جہاں تک تو یہ ہے نا, تحریک انصاف ہمیشہ سے تحریک انصاف وہی کام کرتی ہے جو ملک کے لیے تباہی کا باعث ہوتا ہے. ابھی جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں, میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ تحریک انصاف والے جو ہیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں
کہ جی آئیں ہمارے ملک پہ. کل آپ کہیں گے بھارت کو دعوت دے دیں گے آئیں جی پاکستان پہ قبضہ کر لیں. یہ وہی بات ہے نا, یہ وہی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. بچگانہ سوچ, بچوں والی سوچ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ان کی سیاست میں, اور اچھی خاصی جماعت تھی, آپ کو اللہ نے عزت دے دی, سیٹیں آپ اچھی نکال گئے. میں الیکشن ہار گیا, میں نے مبارک بھی دے دی اپنے بندے کو, میرے تفضات بہت زیادہ ہیں الیکشن پہ, لیکن دے دی مبارک یار, ٹھیک ہے پاکستان کو آگے چلاؤ بھائی. اب آپ نے اگر لڑائی لڑنی ہے تو نظام کے بیچ میں بیٹھ کے لڑیں, پارلیمنٹ میں یہ لڑیں, میں آپ سے ایگری کرتا ادھر جا کے لڑیں, لیکن باہر جا کے پاکستان کی, لیکن obviously پاکستان میرے ایگری کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں آپ نے ان کی سیٹیں چرائی ہیں تو آپ حکومت نہیں کرنے دیں گے.